صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ پچھلے جو میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ ابو جہل قتل ہو گیا اور بہت سارے سرداران قریش اس بدر میں مارے گئے اور بہت سارے قید ہوئے۔ سیرت نگاروں نے جو ان کی تعداد لکھی ہے کہ تقریباً 70 کے قریب افراد مارے گئے اور 70 ہی کے قریب قید ہوئے اور 100 اور کتنے پتہ نہیں 60 ہیں کہ کتنے وہ گھوڑے کافروں کے ہاتھ لگ گئے اور بہت سارا مال ہاتھ لگ گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب کہیں لڑائی فرماتے تھے اور وہاں اللہ فتح دے دیتا تھا تو 3 دن وہاں قیام فرماتے تھے، اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اتفاقاً کہیں جیت گئے اور ہم اب فٹافٹ نکلو یہاں سے اور لڑائی ہو گئی جو ہونی تھی بس اب یہاں سے جلدی نکلو، ایسے نہیں فرماتے تھے۔ 3 دن وہاں ٹھہرتے تھے کہ اگر کسی دشمن کو مڑ کے آنا ہے تو پھر آ جائے، دوبارہ مقابلہ کرتے، ہم پھر بھی بیٹھے۔ تو 3 دن تک وہاں قیام فرماتے تھے۔ تو تیسرے دن آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے گھوڑے پہ میری گدی کو کس دو اور گھوڑا تیار کرو، آج واپسی کرتے ہیں۔ اور جب نکلنے لگے تو 2 بندے بطور قاصد کے مدینہ روانہ کیے کہ وہاں اطلاع دیں جا کے کہ اللہ رب العزت نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دے دی اور حق کو اللہ نے اور حق والوں کو اللہ نے کامیابی دے دی۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ ان کی میں کافی تفصیل پیچھے کچھ جمعوں میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک ان کو روانہ کیا اور دوسرے ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ انصاری صاحب، ان کو روانہ کیا۔ یہ 2 لوگ گئے۔ مدینہ کی آبادی 2 طرح کی ہے۔ ایک آبادی کا حصہ ہے جس کو عالیہ کہتے ہیں، اور ایک مدینہ کی آبادی ہے جس کو سافلہ کہتے ہیں۔ عالیہ کہتے ہیں اونچی آبادی اور سافلہ کہتے ہیں زیریں جو نچلا علاقہ ہوتا ہے وہاں کی آبادی۔ جیسے ہمارے ہاں لوئر اور اپر نہیں ہوتا، لوئر دیر ہے اپر دیر ہے، آپ سرحد میں جاؤ نا تو وہاں لوئر اور اپر بہت ملتے ہیں، یہ علاقہ لوئر کا ہے، یہ علاقہ اپر کا ہے۔ تو مدینہ میں بھی اس طرح عالیہ کہتے تھے اپر کے علاقے کو اور سافلہ کہتے تھے لوئر کے علاقے کو۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ 2 قاصد روانہ کیے، ایک لوئر مدینہ کی طرف سافلہ کی طرف اور ایک اپر مدینہ کی طرف یعنی عالیہ کی طرف۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے، یہ زید کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، یہ اس وقت کوئی 9-10 سال کی عمر کے تھے۔ چونکہ اسامہ بن زید یہ وہ آدمی ہیں جن کے سربراہی میں آپ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا مدینہ سے، جب وہ ابھی کچھ ہی باہر نکلے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 10ویں ہجری میں۔ تو اگر 10ویں ہجری کے حساب سے لے کے اور بدر ہو رہی ہے 8ویں ہجری میں، اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ تو اگر آپ 8 سال پیچھے لے آؤ، جب یہ سربراہ بنے ہیں کسی لشکر کے، اس سے 8 سال پیچھے لے آؤ بدر کے موقع پہ، تو تقریباً ان کی عمر کوئی 10-1 سال کے آگے پیچھے بنتی ہے، بہت چھوٹے ہو۔ یہ کہتے ہیں یہ آگے بدر میں نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے، یہ کہتے ہیں ہم مدینہ میں تھے۔ تو میرے والد اچانک گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ داخل ہوئے اور کہہ رہے ہیں ہم اس وقت جو بقیع قبرستان ہے یہاں کھڑے تھے۔ یہاں کیوں کھڑے تھے کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہو گیا تھا جو حضرت عثمان کی بیگم ہے، اور ہم ان کو دفنانے کے لیے بقیع آئے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے بدر کے شروع میں بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا تھا بدر میں جاتے ہوئے
کہ تیری بیگم بیمار ہے تو تو اس کے خیال کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے واپس چلا جا، ہم تجھے بدر والوں میں شمار کریں گے۔ حضرت رقیہ کو چیچک کی بیماری ہو گئی تھی، ان کو چیچک ہو گئی تھی، جلد کی بیماری، تو بخار بھی چڑھتے ہیں۔ اسی بیماری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو جب بدر کی خبر لے کے زید بن حارثہ بدر سے مدینہ پہنچے ہیں، یہ وہ وقت تھا جب رقیہ رضی اللہ عنہا کو صحابہ دفنا کے مٹی ڈال کے فارغ ہو کے باہر آ رہے تھے۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں ہم بھی دفنا کے نکل رہے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ اپنے والد کی کہانی سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بقیع سے نکل رہے تھے کہ میرا والد گھوڑے پہ اچانک مدینہ داخل ہوا، اور آتے ہی آواز لگائی، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، نضر مارا گیا، اور بہت سارے جو سرداران قریش تھے ان کا نام لیا کہ فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں مارا گیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ مدینہ والوں کے لیے یہ خبر اتنی انہونی تھی، مطلب یہ ایک ناممکن سی بات تھی جو ہو گئی تھی، کیونکہ آپ تو مدینہ سے تجارتی قافلے کو لینے کے لیے نکلے تھے، آپ تو لڑائی کے لیے نکلے نہیں تھے۔ پھر راستے میں مشورہ ہوا، پھر لڑائی ہو گئی، پھر اللہ نے فتح دے دی، اور پھر اتنے سارے سردار مارے گئے، یہ ساری باتیں مدینہ نہیں پہنچی تھیں۔ اس وقت موبائل سسٹم تو تھا نہیں کہ بھی فوراً پیچھے اطلاع ہو جائے۔ تو یہ باتیں اتنی زیادہ انہونی تھی مدینہ والوں کے لیے کہ وہاں ایک مدینہ کے ایک سردار کھڑے تھے، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا، یہ جو باتیں کر رہا ہے نا یہ جنون والی باتیں، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، ایسے کرو اس کا امتحان لو، اس کی عقل پتہ کرو صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے امتحان لیں؟ کہا اس سے میرے بارے میں پوچھو، جب میرا نام لوگے ممکن ہے کہے وہ بھی مارا گیا، تو پھر سمجھ آ جائے گی یہ پیچھے کچھ رٹ کے آیا ہے اور یہ عقلاً ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سب کوئی کہہ رہا ہے وہ بھی مارا گیا، وہ بھی مارا گیا، وہ بھی مارا گیا۔ یہ اس نے کہا امتحان لو۔ تو زید بن حارثہ کا لوگوں نے امتحان لیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ کون ہے، تو انہوں نے نام بتایا یہ فلاں ہے، اور میں بالکل ہوش حواس میں ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، فلاں موقع پہ یہ یہاں پہ تھا، فلاں موقع پہ یہ یہاں پہ تھا۔ کہا بندہ تو بالکل ٹھیک ہے، عقلاً جو باتیں کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو مدینہ میں یوں یہ اطلاع پہنچ گئی کہ آپ علیہ السلام کو اور اہل اسلام کو اللہ نے بدر میں فتح دے دی۔ آپ علیہ السلام نے راستے میں ایک منزل پہ قیام فرمایا اور وہاں مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا جس نے کسی کافر کو پکڑا ہے وہ اس کا غلام ہے، اور جس کو قتل کیا ہے اس کی تلوار، اس کی ڈھال، اس کی نیام، اس کی تیر اور اس کی زریں اور اس کا جو سامان، جو اسلحہ لوٹا گیا ہے وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا، اور جو جس کے ہاتھ آیا ہے وہ سارا جمع کر کے باقی مال جو تھا وہ تقسیم فرمایا۔ اس میں کچھ کھالیں تھیں، کچھ کپڑے تھے، کچھ بستر تھے، اس ٹائپ کی چیزیں تھیں، وہ ساری آپ نے پورے اس میں تقسیم فرما دی۔ اور قیدیوں کو آپ لے کے مدینہ تشریف لے آئے، کیونکہ قیدیوں کے بارے میں ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ مشورہ کریں ان قیدیوں کا اب کیا کرنا ہے، جو 70 بندے ہم پکڑ کے لے آئے ہیں ان کا اب کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ میں مختلف رائے تھی، کسی نے کہا کہ ان کو ویسے ہی جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے، یہ سارے کافر ہیں اور انہوں نے آپ کی بہت مخالفت کی ہے اور آپ کے خلاف یہ جنگ میں دشمن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو جلایا جائے۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان کو جلایا نہ جائے، ویسے قتل کر دیا جائے، اور ایک رائے یہ تھی کہ ان کا فدیہ لیا جائے، تاوان جس کو کہہ لو یا چٹی کہہ لو، کچھ زمان لے لیا جائے، کچھ فدیہ لے کے کوئی بدلے میں مال لے کے پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان کو مار کے ہم نے کیا کرنا، چلو مال مسلمانوں کے کام آئے گا، اسلام کے کام آئے گا۔ یہ 3 طرح کی رائے آئی۔ فدیہ لینے والی رائے خود آپ علیہ السلام کی بھی تھی، اور فدیہ لینے والی رائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ یہ جو پکڑے گئے قیدی ہیں ان میں کوئی کسی کا چاچا ہے، کوئی کسی کا ماما ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بہنوئی ہے، اب ان کے ہاتھوں یہ مارے جائیں گے تو یہ
مسلمانوں کے لیے بھی مشکل ہوگا، اور اگر ان کے لیے نہ بھی مشکل ہو تو اسلام کی بہت زیادہ ایک طرح کی بدنامی ہو جائے گی کہ اسلام نے اپنے بندے مروا دیے، اپنوں کے ہاتھوں اپنے مروا دیے۔ تو بہت ساری حکمتیں سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ فدیہ لیں اور ان کو جانے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو قتل کیا جائے اور ہر صحابی کے حوالے اس کا رشتہ دار کیا جائے اور رشتہ دار کے ہاتھوں رشتہ دار کو مروایا جائے۔ حضرت عمر بڑے جری آدمی، وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے تھے کہ سب اور رائے دے رہے ہیں تو میں یہ رائے دوں تو عجیب سی نہ لگے۔ بہت ساروں نے فدیہ لینے کی رائے دی تھی لیکن حضرت عمر کی اپنی رائے تھی۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ اپنوں کے ہاتھوں اپنے مروا، اگر کسی کا بھائی ہے تو اپنے بھائی کو مارے۔ تو حضرت عقیل جو تھے رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی بن گئے، حضرت عقیل کفار کی طرف سے آئے تھے اور قیدی ہو کے پہنچے تھے، اور ان کے سگے بھائی ہیں حضرت علی بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب۔ تو حضرت عمر نے کہا رسول اللہ علی کے حوالے عقیل کو کرو، اس کی گردن کرو، یوں تاکہ پوری طرح امتحان ہو۔ جو لوگ ایمان پہ ہیں وہ دلی طور پہ کتنے مضبوط ہیں، اور جو بیچ میں نفاق رکھتے ہیں وہ آج الگ ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جائے جو دوبارہ کبھی کسی ہونے والے مسلمان کو واپس کفر میں نہ لے جا سکے، کہ کہیں لالچ آیا تو چلو کو مسلمان اٹھ کے واپس کفر میں چلا گیا، یہ نہ ہو۔ ایک ایسی خلیج پیدا کر دو، ایسی دیوار لگا دو کہ کسی کی واپسی ممکن نہ ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب اپنوں کے ہاتھ کوئی اپنا مارا جائے۔ حضرت عمر کی رائے تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی لشکر کی رائے کو دیکھتے ہوئے فدیے کا فیصلہ فرما دیا، اور جو زندہ جلانے والی بات تھی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ رب العزت کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی کو جلائیں، انسان کو جلائے یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے یہ رائے بھی نہیں لی۔ تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا بھائی فدیہ لیا جائے گا، ہر بندے کو پیچھے اطلاع کر دو، ان کے پیچھے گھر والوں کو ہمیں آ کے فدیہ دے دیں، اپنا بندہ چھڑا کے لے جائیں۔ شروع میں جب یہ بات مکے پہنچی تو انہوں نے کہا کون فدیہ دے گا، کوئی فدیہ مدیہ نہیں، ہم نہیں دیتے، ہم اپنے بندے ویسے ہی چھڑائیں گے۔ لیکن پھر ان کو پتا تھا بھائی یہ ایک دفعہ پٹائی ہو گئی ہے، کہیں دوبارہ چھیڑا چھاڑی کی تو پھر ہو سکتی ہے۔ تو ایک آدمی کو چھڑانے کے لیے، سب سے ان کا نام بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، میرے اب ذہن میں نہیں ہے، ان کو چھڑانے کے لیے مکے سے رات کے وقت میں کچھ لوگ آئے اور وہ کافی سارا مال 3000 درہم کے کتنے دینار لکھے ہوئے وہ لے کے آئے، اور یہ پہلا فدیہ تھا جو اسلام میں لیا گیا اور ایک بندہ چھوڑا گیا۔ جب وہ ایک چھوٹ کے گیا تو پھر یہ بات پڑ گئی، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، یوں چھڑاتے گئے اور بندے نکلتے گئے۔ اللہ رب العزت کو حضرت عمر والی رائے پسند آئی کہ ان کو انہی کے ہاتھوں مرواؤ، چھوڑنے والی بات، فدیہ لینے والی بات نرم بات۔ تو اللہ نے قرآن فرمایا ہم یہ چاہتے تھے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ پاک اور ناپاک آج بالکل نکھیڑا ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون ان میں ٹھیک ہے کون ان میں خراب ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اگر کوئی ان میں خبیث ہے تو اس کو خبیث پہ لادا جائے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، جب یہ سارے خبث اور یہ سارے گندے اکٹھے ہو جائیں گے ہم ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ امتحان اللہ بھی لینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک مشورہ ہو چکا تھا اس لیے اللہ رب العزت نے اس مشورے کو ختم نہیں ہونے دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے جو لیے ہیں فدیے وہ واپس کر دو اور کافروں کو پکڑ کے لاؤ گردنیں مارو، یہ نہیں کیا۔ جو ہو چکا تھا مشورہ اسی کے مطابق عمل ہونے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا مشورہ کتنا اہم ہے۔ جب وہ اتفاق سے ایک بات طے کر لے تو پھر اللہ کی مرضی چاہے اس کے خلاف تھی، اللہ نے اس کو بدلنے نہیں دیا، اس مشورے کو جیسا تھا ویسے ہی چلنے دیا۔ خیر یہ یوں فدیے آتے گئے اور یہ قیدی چھوٹتے گئے، اور سرداران جو بیچ میں قید ہو کے آئے تھے وہ ایسے ایسے ایک ایک کر کے دو دو کر کے نکلتے گئے۔
ان قیدیوں میں جن کا فدیہ آیا ہے 2 قیدی ہیں جن کا ذکر سیرت نے بھی بہت لمبا چوڑا کیا ہے، اس کو لمبا چوڑا تو نہیں ہم کر سکتے، مختصر ہی کریں گے۔ 2 لوگ ہیں، 2 قیدی ہیں جن کو سیرت میں کافی جگہ ملی اور وہ بڑے اہم ہیں اور کافی ہائی لائٹ ہوئے۔ ایک قیدی ہیں، ان کا نام ہے ابو العاص، بعد میں صحابی بنے رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور کے داماد تھے اور حضرت زینب جو حضور کی بیٹی ہیں ان کے یہ شوہر تھے۔ یہ بھی انہی قیدیوں میں تھے جن کی فدیے کی بات آتی تو ان کی جان چھوٹتی۔ یہ بھی قید ہو کے بدر سے آئے تھے اور یہ کافروں کی طرف سے لڑے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو آپ انتظار میں تھے کہ ان کا کوئی فدیہ آئے گا، پھر ہم ان کا کوئی حل تلاش کریں گے۔ یہ بڑے اچھے داماد تھے، بھلے آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام کو جب نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، مکے کے سب نے تکلیف دی ہے، چند افراد ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو نہ کی ہے نہ ہاں کی ہے، نہ تکلیف والوں میں تھے نہ راحت والوں میں تھے۔ اگر کسی کو کوئی فائدہ دے سکے تو دے دیا، ورنہ نقصان نہیں دیا۔ ان ناموں میں ایک یہ ابو العاص بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت زینب جو تھیں ان کی بیوی، جو حضور کی بیٹی ہیں، وہ پیچھے مکے میں تھیں، وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئی تھیں۔ ان کو یہ اطلاع ملی کہ ابو العاص قید ہو کے حضور کے پاس مدینہ میرے ابا جی کے پاس پہنچ چکے اور ان کے فدیے کا انتظار ہو رہا ہے کہ ان کا کوئی فدیہ آئے گا تو پھر ان کی جان چھوٹے گی۔ اور یہ اپنی زوجہ کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت محبت کرنے والے شخص تھے۔ اور حضرت زینب نے بھی یہ نہیں کیا کہ میرا ابا چلا گیا ہجرت کر کے اور میرے پہ بھی ہجرت فرض ہے تو ہر شاید تے چھڑا میں بھی نکل جاؤں، وہ بھی اپنے شوہر کے لیے بیٹھی تھی۔ حضرت زینب کو جب یہ اطلاع ملی تو اللہ کی شان، ان کے پاس موقع پہ کچھ بھی نہیں تھا جو فدیے میں دیا جا سکتا۔ خواتین میں ہوتا ہے ہر وقت پیسے نہیں ہوتے پاس، انہوں نے سوچا کہ اب فدیہ تو دینا ہے اور اتنی مقدار ہے۔ تو حضرت زینب کا ایک ہار تھا جو ان کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ دیا تھا۔ وہ نکاح ظاہر ہے اسلام والا نہیں تھا جو ہمارا نکاح ہوتا ہے، اس وقت جس ترتیب پہ نکاح ہوتا تھا اس موقع پہ جیسے مائیں اپنی بچیوں کو کچھ دیتی ہیں، سامان دے دیا، کوئی زیور دے دیا، کوئی پیسے دے دیے، یہ ماں باپ کرتے ہیں۔ تو وہ حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو حضرت زینب کے پاس پڑا ہوا تھا۔ حضرت زینب نے وہ ہار ایک بندے کو دیا کہ یہ مدینہ لے جاؤ اور میرے ابا کو دے کے میرے شوہر کو چھڑوا کے لے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ ہار پہنچا تو آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ زینب کے پاس خدیجہ کا ہار تھا۔ پہچان ہوگی آپ کو۔ اللہ اپنے نبیوں کو کیسے آزماتے ہیں دیکھو، اور اپنے نبیوں کی آل اولاد کو کیسے آزماتے ہیں۔ دینے والا ہار کون ہے؟ اگوں لین والا کون ہے؟ جدے بدلے ہی دیتا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ داماد ہے، وہ بیٹی ہے، وہ سسر ہے، باپ ہے۔ جب یہ ہار پہنچا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت خدیجہ سے آپ کو بڑا لگاؤ تھا، زندگی میں بھی بہت لگاؤ تھا، مرنے کے بعد پھر اور زیادہ لگاؤ تھا۔ حضرت خدیجہ کو آپ بہت یاد فرماتے تھے، چونکہ اوکھا ٹائم اگر کسی بیگم نے کاٹا ہے تو وہ سب سے زیادہ حضرت خدیجہ نے کاٹا ہے آپ کے ساتھ، اور خود اچھی بھلی مالدار تھی، ناز نعمت میں رہنے والی عورت تھی، لیکن اپنے شوہر کی وفا میں سب کچھ قربان کیا، اور شیب ابی طالب جیسی جیل کاٹی 3 سال، اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اسی شیب ابی طالب کی وجہ سے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ میں اس کی تفصیل پیچھے دے چکا ہوں۔ تو آپ کو ان سے نا بڑا پیار تھا حضرت خدیجہ سے، یاد فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے نا ایک بکری بھنوائی، ذبح کروا کے ان کو اس کو بھونا، اس کے ٹکڑے اٹھا کے مختلف عورتوں میں تقسیم فرمائے، مکے کی عورتوں میں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ آپ کو یہ عورتیں کیسے یاد ہیں؟ کہا یہ خدیجہ کی ملنے جاننے والی تھیں، اس سے ملنے آیا کرتی تھیں، اس لیے مجھے ان کا تعارف ہے، اور وہ گوشت ان کو بھجوایا، اپنے پرانے تعلق کو یاد فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار دیکھ کے نا آپ کو خدیجہ یاد آیا، تو آپ کو آنسو آئے،
تو آپ نے صحابہ کو کہا بھئی دیکھو یہ تمہارا قیدی ہے، اگر تم اسے رکھنا چاہو تو میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے تمہارا قیدی بن کے آیا ہے، اور اگر تم چاہو اور تمہیں اچھا لگے تو زینب کا ہار اور اس کا شوہر دونوں ان کو واپس کر دو۔ صحابہ تو جان قربان کرنے والے لوگ تھے، ان کو مال سے کیا لینا کیا لینا، تو کہا رسول اللہ ہار بھی جانے دے، بندہ بھی جانے دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ابو العاص کو وہ ہار دیا، کہا اس کو واپس لے جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ، لیکن ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ جب تم مکے پہنچو گے تو زینب کو فوراً وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ کر دو، وہ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائے، تم مکے میں رہنا چاہو تو رہتے رہو، تمہارے پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں۔ چونکہ زینب مسلمان تھی اور ان کے ذمے ہجرت فرض ہو چکی تھی اور مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا لازم تھا، اور ظاہر اپنے کافر شوہر کے پاس وہ نہیں رہ سکتے، تو آپ نے ابو العاص سے جاتے ہوئے یہ وعدہ لیا۔ انہوں نے کہا میں بالکل ایسے ہی کروں، اور ابو العاص اتنے مضبوط آدمی تھے، اتنے اچھے انسان تھے کہ انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کا پاس رکھا۔ جب مکے پہنچے تو زینب کو کہا ابھی اپنی تیاری کرو اور مدینہ روانہ ہو۔ اور ایک صحابی، بعد میں وہ صحابی بنے، ایک شخص تھے کنانہ رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے کیا اپنی بیگم کو، وہ بڑے مضبوط جری آدمی تھے، ان کو کہا ان کو لے کے جاؤ اور راستے میں ان کی حفاظت کرنا، ان کو مدینے چھوڑ کے۔ جب وہ لے کے نکلے تو دو تین سردار بیچ میں پڑ گئے، انہوں نے کہا ہم ایسے تو نہیں جانے دیں گے، یوں تو ہماری شکست ہے، یوں تو سارے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ محمد اپنی بیٹی کو چھڑا کے لے گئے، ایسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو وہ کنانہ جو تھے وہ بڑے مضبوط انسان تھے، انہوں نے کہا اس کے قریب بھی کوئی آیا تو میں چھلنی کر دوں گا تیروں سے۔ تو ابو سفیان حضور کے رشتہ دار بھی بنتے ہیں اور مکے کے بڑے سردار بھی تھے ابو جہل کے بعد، انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے لے کے جانا ہی ہے تو ایسے کرو رات کے اندھیرے میں لے کے جانا تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو زینب محمد کی بیٹی یہاں سے چلی گئی۔ تو حضرت کنانہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے میں شام رات میں اندھیرے میں، پھر تو ایک دو دن کے بعد پھر حضرت زینب کو کنانہ لے کے مدینہ پہنچے، اور یوں حضرت زینب کی ہجرت ہوئی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک دو صحابہ کو بھیجا اور وہ حضرت زینب کو لے کے گئے، بہرحال کوئی بھی تھی، حضرت زینب کی یوں ہجرت ہو گئی اور وہ مکہ سے مدینہ چلی گئی۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں مختصر کرتا ہوں، یہ ابو العاص کا قصہ چھڑ گیا تو اس کو پورا کر دوں۔ بعد میں بہت عرصہ بعد مکے والے تجارت کرتے تھے اور مال اپنا انویسٹ کرتے تھے، کسی کو دیتے تھے کہ بھائی جاؤ تم جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو تو یہ تجارتی مال میں میرا بھی حصہ لے جاؤ، جا کے تجارت کرو، جو نفع ہوگا اس میں سے کچھ مجھے دے دینا، کچھ خود رکھ لینا۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت خدیجہ کا مال لے کے شام گئے تھے تجارت کے لیے اور پھر نفع کما کے لائے تھے، ایسے ترتیب تھی۔ تو ابو العاص بڑے امانت دار انسان تھے، نیک آدمی تھے، ان کے حوالے مکے والوں نے اپنا مال کیا کہ تم شام کی طرف جاؤ اور تجارت کر کے کچھ مال کما کے لاؤ۔ تو ابو العاص بعد میں صحابی بنے رضی اللہ عنہ، یہ وہ مکے والوں کا مال لے کے شام جا رہے تھے، اور مکے سے شام جاتے ہوئے مدینہ راستے میں پڑتا، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ صحابہ جو تھے وہ شب خون مارتے تھے، رات کے وقت میں جیسے ہوتی ہیں کمانڈو کاروائیاں ہوتی ہیں، چھپ کے گوریلا وار کرتے ہیں، کوئی جو بندے ہتھی آ گئے، جو مال ہتھی آ گیا وہ لے لیا۔ اس ترتیب پہ صحابہ ارد گرد جو قافلے ہوتے تھے ان پہ کبھی کبھار حملہ کرتے رہتے تھے، 5-7 مل گئے اکٹھے ہو کے جا کے حملہ کر دیا، ہلہ بول دیا، جو بندے ہتھی آگے پکڑ لیے، جو پیسے ہتھی آگے وہ لے لیے، جو مال آیا وہ پکڑ لیے، اس ترتیب۔ یہ ابو العاص مدینہ کے قریب ہی ایک جگہ پڑاؤ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور شام جا رہے تھے، اور ان کے پاس مکے کا کافی سارا مال تھا۔ صحابہ نے شب خون مارا، کاروائی کی، اور یہ بندے ہاتھ آ گئے اور ابو العاص دوبارہ پھنس گئے، پھر قید ہو گئے اور مدینہ میں کیا آئے، صحابہ نے وہ سارا مال لیا اور مال لے کے صحابہ نکلے۔ ابو العاص ان کے ہاتھ تو نہ آئے، ان سے بھاگ گئے، لیکن پناہ لینے کے لیے بستی تلاش کی، ارد گرد کوئی آبادی مجھے مل جائے تو میں وہاں گھس کے تھوڑی دیر رات گزار لوں، 2-3 دن گزار لوں، پھر چپکے سے نکل جاؤں گا آگے، جو میرے ہاتھ رہ گیا مال اس کو لے جاؤں گا۔
تو وہ صحابہ مال لے کے مدینہ واپس آ گئے. یہ رات کہیں آبادی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس آبادی میں گھسے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا وہ آبادی مدینے کی تھی. انہوں نے کہا میں یہاں کس کی پناہ لوں، مدینے میں تو مجھے کوئی نہیں جانتا. تو خیال آیا میری بیگم زینب یہیں ہے تو اسی کی پناہ لیتا ہوں. تو یہ پوچھتے پچھاتے زینب کے گھر پہنچ گئے رضی اللہ عنہ، اور زینب کو جا کے بتایا کہ ایسے ایسے میرے پہ حملہ ہوا ہے اور مال میرا سارا لٹ گیا ہے، میں شام جا رہا تھا تجارت کے لیے اور مجھے پناہ چاہیے اور مجھے پناہ دو. تو حضرت زینب نے ان کو پناہ دی. اب فجر کی نماز کے وقت حضرت زینب مسجد آئی اور صفیں لگی ہوئی صحابہ کی اور حضور مصلی پہ کھڑے، نماز شروع ہونے لگی. تو حضرت زینب نے عورتوں کی صفوں میں سے کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ مسلمانوں، میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دے چکی ہوں، اس لیے اس کو کوئی کچھ نہ کہے. میں محمد کی بیٹی زینب ہوں اور میں اپنے شوہر کو پناہ دے چکی ہوں، اس کو کوئی کچھ نہ کہے. تو آپ علیہ السلام کو بھی اسی وقت اطلاع ملی کہ ابو العاص زینب کے پاس پہنچا ہوا. تو آپ نے وہیں مصلی پہ کھڑے کھڑے فرمایا ایھا الناس انکم سمعتم ما سمعت. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں بھی ابھی سن رہا ہوں جیسے تم ابھی سن رہے ہو. مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ ابو العاص آیا ہوا ہے. کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میری اور بیگم بیٹی کی کوئی پہلے سے بات طے ہے. صحابہ ایسا گمان کر نہیں سکتے تھے، لیکن آپ دلوں کی ذہنوں کی صفائی فرماتے تھے کہ کہیں کو بدگمانی جنم نہ لے لے. شیطان تو ہر وقت ساتھ ساتھ. تو کہا میں بھی ابھی سن رہا ہوں جو تم سن رہے ہو. ان ھذا الرجل حیث منا قد علمتم، تمہیں اب پتہ ہے کہ اس کا میرے سے کیا رشتہ ہے. ان تحسنوا تردوا الیہ، اگر تم چاہو تو اس کو واپس کر دو، اور اگر چاہو تو یہ تمہارا قیدی ہے، یہ تمہارے پاس رہے گا، یہ کہیں بھی نہیں جائے گا، یہ تمہارا مال ہے. اور نماز کے بعد آپ نے حضرت زینب سے ملاقات فرمائی اور حضرت زینب سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا شوہر بھی ہے، تمہارا مہمان بھی ہے، اس لیے اس کا اکرام کرو لیکن اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ آپ اسلام میں تھیں اور وہ کفر میں تھے. کیسے قریب نہ جانا، ویسے اس کا اکرام کرو، پھر اس کا حل تلاش کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مال کیا چیز ہے، ہم آپ پہ جانے دینے کو تیار ہیں، اگر آپ کی چاہت ہے اس کو واپس کرنے کی تو آپ کر دیں، ہمیں کوئی اس پہ ناگواری نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان کا جو لٹا ہوا سارا مال وہ لائے تھے صحابہ رات کو چھین کے، وہ بھی واپس کیا اور صحابہ کو حکم دیا جو اس کا تھا اس کو دے دو. تو روایات میں آتا ہے کہ ان کا لوٹا، رسی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان سے ہتھیائیں تھیں وہ سب صحابہ نے لا کے واپس کیا. اور آپ نے ابو العاص کو کہا اب تم جانا چاہتے تو چلے جاؤ. تو یہ وہاں سے اپنا مال لے کے مکے روانہ ہوئے. کسی نے کہا اللہ کے بندے تو مسلمان ہو جا، تیری بیگم یہاں ہے، ہجرت کر کے یہاں آئی ہوئی ہے، تو نے پناہ بھی لی ہے، محمد نے تیرے لیے اتنا کام کیا ہے تو مسلمان تو ہو جا. انہوں نے کہا میں یوں مسلمان نہیں ہوں گا کہ کوئی یہ سمجھے میں مسلمانوں کے ہتھی آ گیا تھا تو میں ڈر کے اب خوف کھا کے مسلمان ہو رہا ہوں، ایسے نہیں. ایک دفعہ مکے گئے اور جو مال مکے والوں کا تھا جا کے اعلان کیا جس جس نے مجھے مال دیا تھا میرے پہ راستے میں حملہ ہوا ہے اور میں سفر کے لیے نہیں جا سکا، اپنا اپنا مال واپس لے لو. اور جب سارا مال واپس کر دیا تو کہا اب میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تم سب گواہ رہو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اور پھر دوبارہ ہجرت کر کے ابو العاص مدینہ آئے اور یہاں آ کے پھر صحابیت کی زندگی گزاری ہے. ایک قیدی اور ہے انہی بدر کے قیدیوں میں، حضرت عباس. ان کی بات اگلے جمعے کر کے انشاءاللہ بدر کا قصہ پھر تمام ہو جائے گا. اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے یوں ہی صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك